وہ دن تھا جب جو سیلواڈور ایلورینگا نامی شخص فشنگ کے لیے اپنے ایک دوست کے ساتھ اپنی چھوٹی سی بوٹ پر روانہ ہوا۔ ان کا یہ پلان تھا کہ یہ صرف کچھ گھنٹے سمندر میں فشنگ کرتے گزاریں گے اور پھر واپس اپنے گھر لوٹ جائیں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جوس اور اس کے ساتھی کو کیا معلوم تھا کہ یہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ پورے 438 دن، تقریباً 14 مہینے بغیر کسی کھانے پینے کی چیز کے سمندر میں گزارنے جا رہے ہیں۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ سمندر ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ ہماری زمین کا 29% حصہ خشک زمین ہے، جبکہ 71% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ دنیا میں ٹوٹل 5 اوشن پائے جاتے ہیں: آرکٹک اوشن، ساؤدرن اوشن، انڈین اوشن، اٹلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن۔ ان 5 اوشن میں سے پیسیفک اوشن دنیا کا سب سے بڑا اوشن مانا جاتا ہے، جو 165 ملین اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ یعنی اس اوشن میں انڈیا جیسے 50 ملک اور امریکہ جیسے 17 ملک فٹ آ سکتے ہیں۔ انڈیا اور امریکہ سے ہٹ کر بات کریں تو ہماری زمین کا ٹوٹل خشک حصہ ہی 148 ملین اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ یعنی ہماری زمین کا ٹوٹل خشک حصہ، یعنی ہمارے پہاڑ، ریگستان اور پورے کے پورے جنگلات بھی اس اوشن میں فٹ آ سکتے ہیں، اور پھر بھی 17 ملین اسکوائر کلومیٹر کا ایریا خالی بچ جائے گا۔ پیسیفک اوشن ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اس اوشن میں کئی چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز بھی پائے جاتے ہیں، لیکن وہ اتنے چھوٹے ہیں جو اس سمندر کے مقابلے میں میپ پر صرف ایک چھوٹے سے ڈاٹ کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ ان آئی لینڈز میں سے زیادہ تر آئی لینڈز تو ایسے ہیں جن پر آج تک انسان نے قدم تک نہیں رکھا۔ آسان لفظوں میں بات کی جائے تو پیسیفک اوشن اتنا بڑا اور اتنا خطرناک ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈ پانا بالکل ناممکن ہے۔ لیکن ایک آدمی ایسا بھی تھا جو اپنی 7 فٹ کی بوٹ پر اس خوفناک سمندر میں کھو گیا تھا، اور وہ بھی پورے 438 دن کے لیے۔ اس آدمی نے، جس کا نام جو سیلواڈور ایلورینگا تھا، پورے 438 دن بغیر کسی کھانے اور پینے کی چیز کے اس سمندر میں گزارے۔ 17 نومبر 2012 کے اس دن ایسا کیا ہوا تھا جو جوس اور اس کے ساتھی پر اتنی بڑی آفت ٹوٹ پڑی تھی، اور کیسے اس شخص نے 438 دن بغیر کسی کھانے اور پینے کی چیز کے اس سمندر میں گزارے تھے، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یہ بات ہے 2012 کی۔ جوس ایلواڈور نامی شخص، جو کہ ایک ایکسپرٹ مچھیرا تھا، میکسیکو کے چھوٹے سے گاؤں جو کوسٹا ایزول کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں رہا کرتا تھا۔ اس وقت جوس کی عمر لگ بھگ 37 سال کے قریب تھی۔ جوس میکسیکو کی ایک کمپنی کیمورونیرا کوسٹا کے لیے کام کرتا تھا، اور وہ ہر ہفتے روٹین کی طرح سمندر میں جاتا تھا اور مچھلیاں پکڑتا تھا۔ 17 نومبر 2012 والا یہ دن بھی جوس اور اس کے ساتھی کے لیے بالکل نارمل تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ان پر ایک بہت بڑی آفت ٹوٹنے والی تھی۔ ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں جس کو کوئی بھی شخص کبھی بھی توڑنا نہیں چاہے گا۔ 17 نومبر کو دوپہر کے وقت جوس اپنے ساتھی کے ساتھ سمندر میں روانہ ہوا۔ روٹین کی طرح ان کا پلان تھا کہ وہ سمندر میں صرف 30 گھنٹے گزاریں گے اور پھر واپس اپنے گھر لوٹ جائیں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے بورڈ پر زیادہ کھانے پینے اور ضرورت کا سامان بھی نہیں رکھا تھا۔ ان کی بورڈ پر صرف ایک انجن اور ایک ریفریجریٹر تھا، جسے وہ مچھلیاں سٹور کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اپنی بورڈ پر ایک دن کے لیے کھانے پینے کی چیز رکھنے والے اس جوس کو کیا پتا تھا کہ اس کے زندگی کے اگلے 14 مہینے کس قدر خطرناک ہونے والے ہیں۔ سفر شروع ہوئے کچھ گھنٹے بیت چکے تھے، اور جوس اور اس کا ساتھی میکسیکو کے ساحل سے 120 کلومیٹر دور سمندر میں پہنچ چکے تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنا جال سمندر میں بچھا دیا تھا، لیکن کچھ ہی لمحوں بعد ایک بھیانک سمندری طوفان وہاں آ پہنچا۔ جوس اور اس کے ساتھی نے جان بچانے کے لیے جال کو وہیں چھوڑ کر بوٹ کو واپس ساحل کی طرف بھگایا۔ پورے 6 گھنٹے فل سپیڈ سے بوٹ کو بھگاتے ہوئے اب وہ ساحل سے صرف 20 کلومیٹر دور پہنچ چکے تھے، اور اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ اب طوفان کو کافی پیچھے چھوڑ آئے تھے، اور انہیں اب اپنا گاؤں بھی دکھائی دینے لگا تھا، لیکن اس کے بعد ان کی قسمت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بوٹ کو مسلسل تیز رفتار سے بھگانے کی وجہ سے ساحل سے 20 کلومیٹر کی دوری پر ہی ان کی بوٹ کا انجن خراب ہو گیا۔ سونے پر سہاگا، ان کی بوٹ پر بوٹ کو ہاتھوں سے چلانے کے لیے چپو بھی نہیں تھے۔ جوس کی بوٹ پر انجن کے ساتھ ہی ایک ریڈیو لگا ہوا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنی لوکیشن اپنے باس کو بھیجی اور ان کی طرف سے مدد کے لیے انتظار کرنے لگے، لیکن اس کے بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کا باہر کی دنیا سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا۔ جوس اور اس کا ساتھی ابھی اسی سوچ میں تھے کہ اسی وقت اچانک وہ ہوا جس کا انہیں دور دور تک اندازہ بھی نہیں تھا۔ اچانک تیز ہواؤں نے انہیں واپس سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔
جیسے جیسے بوٹ سمندر کی طرف جاتی رہی ویسے ویسے انہیں جو ساحل نظر آ رہا تھا وہ بھی دکھنا بند ہو گیا۔ ان کے باس نے ایک سرچ پارٹی بنا کر ایک سرچ آپریشن بھی کنڈکٹ کیا اور انہیں پیسیفک اوشن میں بھی ڈھونڈا، لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب تک تو ایک ایسی کہانی کا آغاز ہو چکا تھا جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا تک بھی نہیں تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے سب کو یہی لگا تھا کہ اب جوس اور اس کے ساتھی کا بچ پانا بہت مشکل ہے، اسی لیے اس سرچ آپریشن کو بھی بند کر دیا گیا۔ اس حادثے کو 5 دن گزر چکے تھے، اب وہ سمندر کے ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں سے چاروں طرف صرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ ان کی ہمت اب ٹوٹ چکی تھی۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی ہے جسے دور سے سپوٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نہ تو ان کے پاس فلیئر گن تھی اور نہ ہی وہ آگ لگا کر دھوئیں سے کسی کو اپنا سگنل دے سکتے تھے۔ جوس اور اس کے ساتھی کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا اب بچ پانا بالکل امپاسبل ہے۔ جو کھانا پینا وہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا اور اب بوٹ پر کھانے پینے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ اسی لیے پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان پرندوں کو پکڑنا شروع کر دیا جو ان کی بوٹ پر بیٹھتے تھے، اور کبھی کبھار وہ بوٹ کے آس پاس موجود مچھلیوں کو کچا کھا جاتے تھے۔ یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ سمندر کا پانی پینے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، اسی لیے انہوں نے بارش کے پانی کو سمندر میں تیرنے والی پلاسٹک کی بوتل میں جمع کر کے پینا شروع کیا، اور جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ سمندر سے مچھلیوں اور ٹرٹل کو پکڑ کر ان کا خون پیتے تھے اور اسی پر گزارا کرتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور پھر مہینے، اب انہیں سمندر میں 120 دن گزر چکے تھے۔ یہ دونوں جس مینٹل ٹارچر سے گزر چکے تھے اسے امیجن کر پانا بھی ناممکن ہے۔ جوس کا ساتھی اس ٹارچر کو برداشت نہ کر سکا اور آخر میں اس نے 4 مہینوں بعد سوسائڈ کر لیا۔ اب جوس اس بوٹ پر اس سنسان سمندر میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کے پاس ہر طرف صرف پانی ہی پانی تھا اور وہ اسی سنسان سمندر میں اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ جوس اب سمندر کے جس حصے میں موجود تھا وہ دنیا کا سب سے خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے۔ سمندر کے اس حصے سے کارگو شپس بھی کبھی کبھار گزرتی ہیں یا تو گزرتی ہی نہیں۔ اب 6 مہینے گزر چکے تھے، آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب جوس کو کارگو شپ سمندر سے گزرتے ہوئے نظر آئی۔ جوس پچھلے 6 مہینوں میں یہ پہلی شپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس شپ کو دیکھ کر جوس کو اپنی زندگی کی ایک امید نظر آئی۔ جوس نے شپ کی طرف زور زور سے ہاتھ ہلائے اور چلایا، لیکن شپ کے کریو کو اس کی ایک چھوٹی سی بوٹ نظر نہیں آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شپ بھی اس سے بہت دور چلی گئی اور اس کے زندہ بچنے کی یہ امید بھی دم توڑ گئی۔ اس حادثے کو اب 11 مہینے گزر چکے تھے اور جو سمندر میں 8000 کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے بالکل پھٹ چکے تھے اور سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ جو جن مشکلوں سے گزر رہا تھا وہ بہت زیادہ دردناک تھی۔ دن گزرتے گئے اور آخر کار وہ دن آ گیا جب جوس کی قسمت نے اس کا ساتھ دینا شروع کیا۔ 30 جنوری 2014 کو، یعنی پورے 14 مہینوں بعد، جوز نے اپنے آس پاس پانی میں ناریل تیرتے دیکھے۔ جوز یہ بات سمجھ چکا تھا کہ کوئی آئرلینڈ قریب آ گیا ہے، اور تھوڑی ہی دیر بعد واقعی اسے ایک آئرلینڈ دکھائی دینے لگا، اور اس ڈر سے کہ کہیں یہ آئرلینڈ بھی اس سے مس نہ ہو جائے جوز نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور تیر کر آئرلینڈ تک پہنچ گیا۔ 14 مہینوں بعد جوز اب پہلی بار زمین پر قدم رکھ رہا تھا۔ آئرلینڈ پر پہنچنے کے بعد جوز کو وہاں ایک بیچ ہاؤس نظر آیا۔ جب وہ وہاں گیا تو اس میں وہاں کا لوکل موجود تھا۔ پچھلے 438 دن میں جوز کا پہلی بار کسی انسان سے رابطہ ہوا تھا۔ یہ آئرلینڈ ایبون ایٹول آئرلینڈ تھا، جو جوز کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے 10,800 کلومیٹر دور ہے، یعنی جوز سمندر میں 10,800 کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا۔ وہاں سے جوز کو واپس اپنے گھر بھیجا گیا۔ یہاں پہنچتے ہی ایک اور آفت اس پر ٹوٹ پڑی۔ واپس آنے کے بعد جوز نے 438 ڈیز کے نام سے ایک بک لکھی۔ اس میں جوز نے لکھا تھا کہ اس کے ساتھی نے سوسائڈ کر لیا تھا، لیکن جوز پر اپنے ساتھی کو مارنے کا الزام لگا کر اس پر کیس کر دیا گیا۔ جوز کے ساتھی کی فیملی نے اس سے $1 ملین کی ڈیمانڈ کری، لیکن یہ کیس جلد ہی ڈینائی کر دیا گیا۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔